شاہ نے یحییٰ آفریدی کی حلف برداری میں شرکت کا فیصلہ کہا کہ وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ سوال کوئی قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس کا نہیں ہے۔ دیکھیں، الوداعی ریفرنس میں ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہوتا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور ایک ان کمنگ چیف جسٹس ہوتا ہے جس نے خطاب کرنا ہوتا ہے، اور ایک پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے نمائندے خطاب کرتے ہیں۔ اس میں باقی ججز نے تو خطاب کرنا ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں تو یحییٰ آفریدی اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور وہ تقریر کریں گے تو ان کمنگ چیف جسٹس تقریر کریں گے، آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ تقریر کر دیں گے، اور بار کے نمائندے وہاں موجود ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ریفرنس میں کوئی جج ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ اگر وہ منصور علی شاہ نے کوئی خطاب کرنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ریفرنس میں وہ موجود نہیں ہے۔ زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یحییٰ آفریدی کی حلف برداری میں شرکت نہیں کر رہے، اور اگر وہ یحییٰ آفریدی سے ان کی کہتے ہیں 50 سال کی دوستی ہے، اسکول کی دوستی ہے، پھر چیمبر اکٹھا بنایا ہے، پھر انہوں نے کاروبار اکٹھا کیا، تو آج وہ یحییٰ آفریدی کی حلف برداری میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ جنگ ہار گئے ہیں۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو گراتے گراتے، اور اس کوشش میں کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو گرانا ہے، وہ خود گر گئے ہیں اور ان کے ہاتھ سے چیف جسٹس شپ نکل گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل منیب اختر بھی شرکت نہیں کریں گے، لیکن باقی ججوں کے آنے کی نوید ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یحییٰ آفریدی نے بہت سے اہم فیصلے کرنے ہیں۔ کل کے قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد نئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بننی ہے، جوڈیشل کمیشن بننا ہے، آئینی بینچ بننا ہے، تو اگلے چند دنوں میں سپریم کورٹ کی ساری حیت بدل جانی ہے۔ اس کے بعد ہی سمجھ آئے گی کہ یہ ساری سیاست کدھر جائے گی۔ فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ عزت سے گھر جا رہے ہیں، یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس بن رہے ہیں، اور باقی ججز جو ہیں، ابھی منصور علی شاہ نے اور منیب اختر نے استعفے کا فیصلہ نہیں کیا۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں وہ ہوں، شاید 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سننے کا انہیں موقع مل جائے، شاید مخصوص نشستوں والا کوئی اور وضاحت جاری کر دیں، اور اگر استعفے دینے ہیں تو سب کٹھے دیں۔ لیکن استعفوں کے حوالے سے ججز میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور جو باقی ججز ہیں وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے منصور علی شاہ اور منیب اختر بھی استعفیٰ نہیں دے رہے۔ سر، اور یہ تو آپ نے بیان کر دیا، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا گیا، یہ خط کی کوئی اہمیت نہیں، قاضی صاحب کا آخری دن ہے آج، خط پہ نام قاضی صاحب کا، اصل میں تو خط یحییٰ آفریدی کو لکھا گیا ہے۔ مطلب قاضی صاحب تو آج جا رہے ہیں، ان کو خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کل بن جانی ہے۔ وہ تو اصل میں یحییٰ آفریدی کو خط لکھ رہے ہیں، چونکہ یحییٰ آفریدی ابھی چیف جسٹس نہیں بنے، لہٰذا انہوں نے خط کے اوپر نام قاضی فائز عیسیٰ لکھ دیا۔ اصل میں وہ کہتے نہیں سنانا تین ہوں، کہنا نو ہوں، سنا وہ قاضی فائز عیسیٰ کو رہے ہیں، اور اصل میں سنا یحییٰ آفریدی کو رہے ہیں۔ یہ خط انہوں نے لکھا یحییٰ آفریدی کو ہے، صرف یحییٰ آفریدی کا نام اوپر نہیں ہے، نام قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ سر جماعت اسلامی کی جانب سے جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست ہے، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی کی پارلیمان میں کوئی نشست ہی نہیں ہے، وہ پارلیمان کے ممبر ہی نہیں ہے۔ ان کا کیا استحقاق ہے کسی آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا؟ ان سے پوچھا جائے گا آپ الیکشن جیتے تھے، وہ کہیں گے نہیں ہم الیکشن ہار گئے تھے۔ جے یو آئی نے ووٹ ڈالا ہے، جماعت کا پی ٹی آئی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے چاہے خلاف ووٹ ڈالا ہے، لیکن ووٹنگ میں حصہ تو لیا ہے۔ جب آپ نے جی، ووٹنگ میں حصہ لیا ہے تو آپ نے ترمیم کے پاس ہونے میں حصہ لیا ہے۔ اب کبھی آپ کا ووٹ حق میں ہے، کبھی خلاف ہے، لیکن جب آپ نے ووٹنگ میں حصہ لیا ہے تو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے عمل میں حصہ لیا ہے۔ لہذا مجھے نہیں لگتا جماعت اسلامی کی درخواست میں کوئی دم ہے۔ سر آگے بڑھیں گے، بات کریں گے جو 60 امریکی کانگریس مین کی جانب سے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ خان صاحب کی سیفٹی کو یقینی بنائیں، اور جو امریکن کاؤنسل میں جو لوگ موجود ہیں، سفارتکار موجود ہیں، وہ ڈیالہ جیل جائیں اور وہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق اپڈیٹ کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تو اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ یہودی لابنگ کا اثر ہے؟ اس سے پہلے نے 368 ارکان نے قرارداد بھی پاس کی تھی جو سینٹ سے پاس ہوئی، کانگریس سے پاس ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ آج ہماری وزارت خارجہ نے اس خط کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ اگر کانگریس کی قرارداد کا کوئی اثر نہیں ہوا تو خط کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ ردی کی ٹوکری میں ہی جائے گا۔ امریکی حکومت بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گی، یا تو امریکی صدر اس خط کے ساتھ اپنا خط لگائیں اور حکومت پاکستان کو بھیج دیں۔
लेकिन ना पहले करारदाद के साथ ऐसे किया गया है, ना इस खत के साथ ऐसे किया जा रहा है। तो फिर इनकी कोई हैसियत तो है नहीं। आजकल अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं, आप लॉबिंग फर्म में हायर करके ऐसे कई खत लिखवा सकते हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तानी ये खत लिखवा रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। वो मुल्क के दुश्मन हैं और हमें उन्हें मुल्क के दुश्मन के तौर पे ही देखना चाहिए। तो सर ये जो मुल्क की सॉवरेनिटी पे बार-बार हमले हो रहे हैं, बार-बार हमले हो रहे हैं, पड़ोसी ममालिक भारत से, फिर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी और फिर अब ये जो लॉबिंग है, तो इस तमाम सिलसिले को आप क्या रुकता हुआ आइंदा देख रहे हैं? नहीं, ये फ़िफ्थ जनरेशन वॉर है। कभी आप कोई मुल्क किसी तरह होता है, कभी दहशतगर्दी की जंग है, कभी सोशल मीडिया की जंग है। मुल्कों को ऐसे चैलेंजेस दरपेश रहते हैं और ये कोई पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जिसको ऐसा चैलेंज दरपेश है। सोशल मीडिया का चैलेंज तो यूके को भी दरपेश है। वहाँ सोशल मीडिया की पोस्टों पे 4-4 साल कैद दी गई है, झूठी पोस्टों पे। पाकिस्तान की अदालतें सज़ाएँ नहीं देती हैं, ये हमारा बड़ा अलमिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के चैलेंजेस से रियासतें निपट लेती हैं और इसमें खतरे वाली कोई बात। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें, आपसे मुलाकात होगी कल अगले प्रोग्राम पे, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।